وضو کے سارے معاملات ہم نے دیکھ لیے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ، ہاتھ، پاؤں دھونا، مسح کرنا، موزوں پر مسح کرنا وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ واقعی اس کی ترتیب کیا ہے کہ وضو میں کون سے اعضاء کس ترتیب سے دھوئیں گے، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد۔ تو یہ جو ترتیب ہے واقعی وہ ترتیب کیا ہے؟ کیا یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حمران فرماتے ہیں انہ رأى عثمان ابن عفان، انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دعا بوضوء، انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ من انائہ، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی اڈیلا، پانی ڈالا، فغسلہما 3 مرات، اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو یا دونوں گڈوں تک جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے۔ فغسلہما 3 مرات، تو 3 مرتبہ انہوں نے دونوں ہاتھ یہ دھوئے۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر اپنا ہاتھ پانی میں وضو کے ڈالا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر 3 کام کیے۔ نمبر 1 تمضمض کلی کرنا، واستنشق ناک میں پانی دینا، واستنثر ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا ہے۔ تو 3 چیزوں کی ترتیب ملی۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، اس کے بعد پانی لے کر آدمی کلی کرے، ناک میں پانی دے، ناک صاف کرے۔ تو ترتیب اس طرح سے ہے۔ ثم غسل وجهه 3، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھویا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3، اور دونوں ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت۔ ثم مسح برأسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل كل رجل 3، پھر اس کے بعد اپنے دونوں قدم، ہر قدم کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم قال، پھر کہا، رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ وقال، اور یوں کہا، من توضأ نحو وضوئي هذا، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، ثم صلى رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے، لا يحدث فیہما نفسہ، ایسی 2 رکعتیں پڑھے کہ اس میں اپنے جی میں باتیں نہ کرے، یعنی اس کا دھیان اندر ہی اندر سوچ بچار میں نہ لگا ہو، بلکہ نماز کی طرف متوجہ ہو۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کرے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور لفظ بخاری کے ہے۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوا، نمبر 1 دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالنا گٹوں تک، اس کو دھونا، پھر کلی ناک میں پانی دینا، ناک صاف کرنا، پھر چہرہ دھونا 3 مرتبہ، دونوں ہاتھ دھونا 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت، پھر سر کا مسح کرنا اور 3 مرتبہ پاؤں دھونا۔ یہ ہو گیا وضو۔ تو اس میں کان کا مسح نہیں ہے، اس حدیث میں ذکر اس کا نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کان کا بھی مسح ہے۔ بعض ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب اس میں کان کا مسح نہیں آیا، تو بعض اوقات ایک راوی کسی روایت میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کو میں سمجھا چکا ہوں کہ بعض اوقات راوی بتاتا کہ آپ نے وضو کیا تو آپ نے ایک ہی چلو سے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی دیا، اب اس نے باقی وضو بیان کیا راوی نے نہیں۔ تو بعض اوقات ایک راوی روایت بیان کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس میں سے چھوڑ دیتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وضو میں وہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں،
بلکہ دوسری روایتوں سے ملانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کان کا بھی مسح ہے، تو اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ نہ یہ کہ ایک آدمی کہے کہ کان کا مسح نہیں کیے تو بھی چلتا ہے، بلکہ یہاں پر کان کا مسح دوسری روایتوں سے ثابت ہے، لہٰذا ہم کو کرنا پڑے گا۔ اور حدیث میں صاف الفاظ کیا ہیں؟ الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں شامل ہیں، لہذا اگر سر کا مسح لازم ہے تو کانوں کا مسح بھی کیا ہے؟ لازم ہوگا۔ لیکن یہاں پر تذکرہ اس کا نہیں ہے تو راوی نے چھوڑ دیا اس کو، یا بھول گیا راوی، کسی اعتبار سے کچھ بھی تذکرہ بعد کا راوی چھوڑ دیتا ہے اگرچہ صحابی نے بیان کیا ہے۔ تو تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد اس سے کوئی معنی اخذ کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک روایت کو لے لیں اور باقی روایتوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر روایت میں ایسا آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو کیا لیکن کان کا مسح نہیں کیا، اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نہیں کیا، تو اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ۔ اور چھوڑنا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں کیا اگر کہتے ہیں تو چھوڑنا بھی کیا ہوا؟ اس میں ثابت ہوا ہے۔ لیکن کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرنا تو اس سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ وہ عمل نہیں ہوا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یوں کہے کہ فلاں صاحب ہمارے گھر پہ آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ چائے پی، کھانا کھایا اور کچھ دیر بات چیت ہوئی اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ تو اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو کیا اس میں سلام کا ذکر ہے؟ سلام کا ذکر نہیں ہے۔ بیٹھنے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ مصافحے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اور ایسی کئی چیزوں کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ میں نے دسترخوان بچھایا ہے؟ نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاتھ دھویا کھانے کے بعد ہے ذکر اس میں؟ نہیں ہے۔ تو کیا اس سے کوئی آدمی یہ نکالے دیکھو انہوں نے سلام بھی ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب سلام نہیں کیے ہوں گے، انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے ہوں گے، کھانا کھا کے بھی نہیں دھوئے ہوں گے، اور دسترخوان بھی اس میں نہیں بچھا۔ تو بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آدمی کیا کرتا ہے بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے۔ جس چیز کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے اس سے یہ لازم نہیں نکلتا ہے کہ وہ ہوا نہیں۔ اگر دوسری روایت میں وہ چیز ملتی ہے تو اس کو یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ جوڑا جائے گا۔ اگر کسی بھی روایت میں نہیں ملتا ہے تو ہم بول سکتے ہیں نہیں کیے ہوں گے۔ کسی بھی روایت میں اگر نہیں ملتا ہے تو اس کو زبردستی ہم لا سکتے ہیں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول منائے ہوں گے، تو کیا کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ کسی بھی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن نماز کی روایتوں میں ایک راوی ایک چیز کا تذکرہ کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو ملایا جائے گا اور اس میں ٹوٹل کیا جائے گا، ساری چیزیں اس میں جوڑی جائیں گی۔ یہ اصول ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تم کو رسول دیں وہ سب کا سب لے لو۔ تو کہیں ادھر سے ایک صحابی سے ایک روایت ملی، دوسرے سے ملی، تیسرے سے ملی، ساری چیزیں لینا ہے یا کچھ لینا ہے؟ ساری چیزیں لینا ہے۔ تو یہاں سے ہم کو کان کا مسح ملا اس روایت میں نہیں، لیکن کیا دوسری روایتوں سے کان کا مسح وضو میں ملتا ہے؟ ملتا ہے۔ تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس میں جمع کیا جائے گا، اس میں جوڑا جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی خطبے کا ذکر کرے کہ امام صاحب نے خطبہ دیا تو خطبے میں نماز کی تاکید کی، اب ایک آدمی نے اتنا بتایا، دوسرا آدمی کہے گا امام صاحب نے خطبہ دیا تو نماز کی تاکید کی اور اس میں لوگوں کو چندے کا بھی اعلان کیا مسجد کے لیے۔ تو چندے کا اعلان پہلے نے ذکر کیا تھا؟ نہیں، تو کیا جھٹلایا جائے گا اس کو؟ اس نے تو نہیں بتایا چندے کا اعلان کیا، تو اس نے انکار بھی نہیں کیا ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں، ایک بیان کرنے والا کہے کہ امام صاحب نے نماز کی تاکید کی اور چندے کا اعلان نہیں کیا، اور دوسرا بول رہا ہے کہ امام صاحب نے نماز کی تاکید کی اور چندے کا اعلان کیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ دو میں سے ایک کی بات لینی پڑے گی، ایک کی بات، کیونکہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں کا تضاد ہو رہا ہے، باتیں دونوں کی کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں۔ یہ ایک الگ کیس ہے۔ اور اگر ایک آدمی تذکرہ نہیں کرتا ہے اور دوسرا تذکرہ کرتا ہے
تو کیا اس نے انکار کیا ہے؟ نہیں، اس نے انکار نہیں کیا۔ اگر آپ سے پوچھے آپ نے کیا کیا آج، آپ کہیں گے میں گیا مسجد میں اور جا کے درس میں شریک ہوا، درس میں میں بیٹھا اور آیا۔ آپ اس سے پہلے جو آپ نے نماز پڑھی اس کا تذکرہ کیا آپ نے؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا نماز نہیں پڑھی؟ پڑھی۔ تو ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی تذکرے میں بار بار ذکر نہیں کرتا ہے یا کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، تو اس کے اس تذکرے کو چھوڑنے سے اس چیز کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اصول حدیث کے پڑھنے میں یاد رکھنا چاہیے، ورنہ حدیث کی کتاب آدمی کھول کے شروع کر دے، بخاری، مسلم، ابو داؤد یا اس طرح کی کتابیں، اور بولے اس میں تو یہ نہیں آیا۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، ابو حمید الساعدی کی روایت ہے یا فلاں مسیح الصلاح کی روایت ہے، اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس میں فلاں چیز کا تذکرہ نہیں آیا، اس میں رفع الیدین کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ ایک آدمی آیا، نماز پڑھی، اس نے جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدے کیے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا کہ واپس سے جاؤ اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اور اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی گیا، واپس آیا، پھر گیا، واپس آیا، 3 بار ایسا ہوا ہے۔ آنے کے بعد میں کہا اللہ کے رسول مجھ کو ایسی ہی آتی ہے سب سے اچھی، اس سے اچھی مجھ کو آتی نہیں، آپ ہی خود مجھ کو بتاؤ کہ کیسے نماز پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، اور اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے اس سے کیا دلیل لی، دیکھو یہاں پہ رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سکھائے نہیں، تو رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا کہیں گے آپ وہاں پہ؟ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا التحیات پڑھو، کیونکہ آپ نے وہاں پر التحیات کا ذکر کیا نہیں، کیونکہ اس آدمی کی نماز میں غلطی کیا تھی؟ جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، اور جو بیچ کے جو وقفے ہیں رکنا چاہیے سکون سے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے صرف اتنے حصے بتائے، آپ نے نہیں بتایا پہلے جا کے ثنا پڑھو، پھر اس کے بعد میں یہ پڑھو، پھر اس کے بعد میں یہ پڑھو، پھر اس کے بعد میں التحیات بھی پڑھو، التحیات کے بعد یہ پڑھو۔ التحیات کا تذکرہ اس میں نہیں ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ تو کیا اس سے کوئی آدمی دلیل لے سکتا ہے کہ التحیات کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو جیسے بغیر التحیات کے نماز جہاں تذکرہ نہیں ہونا اس کو چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، ویسے ہی رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہونا اس کو چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو بعض اوقات بتانے والا کچھ چیزیں بتاتا ہے، ساری چیزیں بتاتا ہے نہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں کیا کروں وہاں جا کے، جاؤ ان کو سمجھاؤ، اب جاؤ ان کو سمجھاؤ بولا، جا کے سلام کرو نہیں بولا، تو اب جا کے بغیر سلام کی سمجھانا شروع کر دے، کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کہ جا کے سمجھاؤ، سلام کا حکم دیا ہے نہیں۔ باپ بیٹے کو کہے کہ جاؤ یہ کتاب جا کے فلاں چچا کو دے کے آؤ، اب اتنا ہی کہا ہے، سلام کا حکم دیا باپ نے نہیں، تو جا کے سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے، وہ معلوم ہے، وہ تو سلام کرنا ہی کرنا ہے، نہیں بتایا تو بھی کرنا ہے کیونکہ سلام ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں بعض اوقات تذکرے میں نہیں آتی ہیں، اس سے یہ استدلال کرنا غلط ہوگا کہ وہ چیز نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرے تو بھی چلتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہاں پر اور کون سی چیز کا تذکرہ نہیں ہے؟ ایک تو پہلی چیز میں نے بتائی کون سی؟ سر کا مسح۔ اور کیا نہیں ہے یہاں پہ؟ داڑھی کا خلال، داڑھی کا خلال ہے نہیں۔ اور کیا نہیں ہے؟ انگلیوں کا خلال، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس میں موجود نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مراد لیں گے ہم لوگ کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ دوسری احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لہٰذا بعض روایات میں کسی عمل کا ذکر نہ ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عمل چھوڑ سکتے ہیں، یہ اصول یاد رکھیں۔